میں گزارش گزار ہوں قاری گلیز لکی صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور کلام ربانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے قاری غلیظ نقوی صاحب کلام ربانی کے فیض کو انجام دے تھے. میں مومنین کرام کی خدمت میں دستبستہ گزار ہوں کہ وہ فرش اعظم تشریف لے آئیں. میں گزارش خطیب انقلاب وکیل عالی محمد علی جناب مولانا بادل شاہ صاحب کے بارگاہ میں وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حضرات گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ناز رضوی صاحبہ بنت سید حسن عباس نقوی صاحب مرحوم زوجہ سید تنویر الحسن رضوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ایک صلوات بھیجیں محمد. حضرات گرامی، ایک مومنہ، ایک عزادار سرکار سید الشہداء، ایک محب اہل بیت اطہار کے 40ویں کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے آخری رسول سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیرت طیبہ کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ اعمال قرار دیا. دیکھیے، مطلب اور مفہوم اور پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان مانتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو نبی برحق مانتا ہے، 12 اماموں کو ائمہ معصومین تسلیم کرتا ہے، کعبے کو اللہ کا گھر اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر کے سوال و جواب پر یقین رکھتا ہے، آخرت میں جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل انجام دے تو اپنی مرضی کے مطابق عمل انجام نہ دے، بلکہ سیرت پیغمبر کے مطابق عمل انجام دے. اعمال اسلامی کے لیے شرط ہے کہ تمام اعمال اسلامی کا پیغمبر اسلام کی سیرت کے مطابق ہونا ضروری ہے. صرف نماز پڑھنا اور صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر نماز پڑھنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی نماز پیغمبر کی سکھائی ہوئی نماز کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کا روزہ پیغمبر کے بتائے ہوئے روزے کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کا حج پیغمبر کے حج کے مطابق ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر ہماری نماز کا طریقہ اور ہوگا اور پیغمبر نے جو نماز کی تعلیم دی ہے وہ نماز اور ہوگی، اگر ہمارا روزہ کھولنے کا وقت اور ہوگا اور پیغمبر نے جو روزے کے احکام بتائے ہیں وہ اور ہوں گے، اگر ہمارا حج کرنے کا طریقہ اور ہوگا اور پیغمبر نے جو طریقہ حج تعلیم کیا ہے وہ اور ہوگا، تو یہ ہماری عبادتیں ایک ایسی محنت ہوگی جس کی کوئی اجرت نہیں ہوگی، یہ ایک ایسا کام ہوگا جس کا کوئی انعام نہ ہوگا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. یعنی ہماری زندگی میں تمام اعمال کا پیغمبر اسلام کے اعمال سے مطابقت رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ اعمال ہے. پیغمبر نے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے ایک معیار قرار نہ دیا ہو، جس کے لیے طریقے بیان نہ کیے ہوں. دیکھیے، پیغمبر نے صرف اعمال اسلامی تک اس بات کو محدود نہیں رکھا، بلکہ پوری زندگی جو انسان کی ہے تو حیات انسانی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک پہلو، کوئی ایک ایسا گوشہ نہیں ہوگا جس کے لیے پیغمبر نے کوئی معیار نہ پیش کیا ہو. ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک سیاسی زندگی ہوتی ہے، سماجی زندگی ہوتی ہے، اور ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے. بھائی ہم آپ 2 طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں، ایک سماج میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور ایک گھریلو زندگی ہے جسے فیملی لائف کہتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے صرف سماجی زندگی کے لیے معیار نہیں پیش کیے، صرف یہ نہیں بتایا کہ سماج میں کیسے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کس طرح سے معاشرت میں
ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے. ہماری زندگی میں سماجی زندگی کے لیے کیا اصول ہوں. پیغمبر نے صرف یہی نہیں بتایا بلکہ جو فیملی لائف ہے, جو گھریلو زندگی ہے, اس گھریلو زندگی کے لیے بھی پیغمبر نے معیار پیش کیے. چنانچہ ایک فیملی لائف, ایک گھریلو زندگی جب ہوتی ہے تو اس میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں, اور ہر شخص کی زندگی میں جو سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ زوجیت کہلاتا ہے. یعنی میاں بیوی کا رشتہ یہ سب سے اہم رشتہ مانا جاتا ہے فیملی لائف میں. اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ اتنا اہم رشتہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ کائنات میں نظر آیا تو میاں بیوی کا رشتہ نظر آیا. جب آپ تاریخ آدمیت پڑھیں تو اللہ نے جو رشتے بنائے, نہ پہلا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے, نہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے, نہ چچا بھتیجے کا رشتہ ہے, نہ ماموں بھانجے کا رشتہ ہے. دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. صلوات بھیجے محمد والے محمد. دیکھیے خاتون کے اصال ثواب کی مجلس ہے. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. دنیا میں سب سے پہلے شوہر جناب آدم قرار پائے اور سب سے پہلی زوجہ جناب حوا قرار پائی. یہاں سے آدمیت کا آغاز ہوا, وہیں سے اس رشتے کا آغاز ہوا. اور اللہ نے کہا کہ آدم ہم آپ کا عقد کرنے والے ہیں. تو کہا پالنے والے تیرا جو حکم ہو, کہا اس حوا کے ساتھ ہم آپ کی شادی کریں گے, ہم آپ کا عقد کریں گے. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کے سامنے یہ تجویز رکھی بلکہ حکم دیا, تو جناب آدم نے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا. تو اللہ نے کہا کہ آدم ہم حوا کے ساتھ آپ کا عقد کرنے والے ہیں, مگر آپ کو اس عقد میں مہر بھی ادا کرنا پڑے گا. اس عقد کے لیے آپ کو مہر بھی دینا پڑے گا. تو جناب آدم نے پوچھا پالنے والے مہر کیا ادا کرنا پڑے گا؟ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ نے کہا آدم اگر آپ مہر ادا کرنا چاہتے ہیں تو 20 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیجیے. یہ تمام علماء نے لکھا کہ اللہ نے کہا 20 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے. یہ صلوات جناب آدم کا مہر قرار پایا. اور دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, عالم بیٹھے ہوئے ہیں کہ مہر یہ شرعی مسئلہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا ہے, اور نکاح کے بغیر اولاد جائز نہیں ہوتی. جناب آدم کے نکاح کا مہر قرار پایا صلوات. یہ صلوات پڑھنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, حلال زیادہ ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلا رشتہ جو قرار پایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. سب سے اہم رشتہ. جب آدمیت کا قافلہ زمین کی طرف رواں دواں ہوا تو اس قافلہ آدمیت کی ایک مہار اگر جناب آدم جیسے شوہر کے ہاتھ میں تھی تو دوسری مہار جناب حوا جیسی زوجہ کے ہاتھ میں تھی. دیکھیے یہ سب سے اہم رشتہ ہے. جتنے بھی رشتے آپ دیکھ لیجئے کسی رشتے کے لیے مہر کی شرط نہیں ہے, اس رشتے کے لیے مہر کی شرط ہے. کسی رشتے کے لیے گواہوں کی شرط نہیں ہے, اس رشتے کے لیے گواہوں کی شرط ہے. یہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے جوڑنے کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے اور جسے توڑنے کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. صلوات بھیجے محمد والے. آپ دیکھیں کسی رشتے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں, لیکن نکاح کے لیے بھی گواہ ضروری ہیں اور طلاق کے لیے بھی گواہ ضروری ہے. سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اب اس رشتے کے لیے بھی پیغمبر نے ایک معیار پیش کیا. زوجیت کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, زوجہ کیسی ہونا چاہیے, گھریلو زندگی میں اس رشتے کے فریضے کیا ہونا چاہیے. اس رشتے کے لیے بھی پیغمبر نے ایک معیار پیش کیا. اور پیغمبر نے رشتے زوجیت کے لیے جو معیار پیش کیا اسی معیار کا نام ہے جناب ختیجہ. تو جو فرمانے ہیں آپ, اسی معیار کا نام ہے بی بی ختیجہ. دیکھیں بی بی ختیجہ صرف ایک زوجہ کا نام نہیں ہے, جناب ختیجہ صرف ایک زوجہ کا نام نہیں ہے, حضرت ختیجہ صرف ایک زوجہ کا نام نہیں ہے, ختیجہ معیار زوجیت کا نام ہے. کیا سنا آپ نے؟ زوجہ ہونا اور ہے, معیار زوجیت ہونا اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بھائی جناب ختیجہ معیار زوجیت کا نام ہے. جناب ختیجہ کے ذریعے پیغمبر نے معیار زوجیت قائم کیا اور بی بی ختیجہ نے زوجیت کے رشتے کو اس معراج پر پہنچایا. یہ جملہ بھی رائے گا نہ جائے گا. جناب ختیجہ نے اس رشتے زوجیت کو اس معیار پہ پہنچایا, اس معراج پر پہنچایا کہ اس معراج پر صرف 2 بیویاں نظر آئیں, صرف 2 مقدس خواتین نظر آئیں. یا تو نبی کی زوجہ بن کے ختیجہ نظر آئیں یا علی کی زوجہ بن کے سیدہ نظر آئیں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں معیار زوجیت قائم کیا کہ زوجیت کہتے کسے ہیں. جب جناب امیر المومنین اور جناب معصومہ عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تو ہمارے تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب مولا کائنات اور جناب سیدہ کا عقد فرمایا اور جناب سیدہ کی رخصتی ہوئی تو مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ یا علی آپ نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا, آپ نے سیدہ کو کیسا پایا. یہی جملہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے سیدہ کو کیسا پایا, تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا نبی اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. فرمایا یا نبی اللہ میں نے آپ کی بیٹی سیدہ کو اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. عبادت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت حیات انسانی کے مقصد کا نام ہے, عبادت مقصد زندگی انسان کا نام ہے. بھائی عبادت ہے مقصد, اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یا نبی اللہ میں نے سیدہ کو عبادت میں مددگار پایا, یعنی جو زندگی کا مقصد ہے اس میں مددگار پایا. بھائی مولا کائنات کا یہ جملہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پہچانو, سمجھو زوجہ کسے کہتے ہیں. زوجہ شریک حیات کو نہیں کہتے, زوجہ شریک مقصد حیات کو کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. کہ عام طور پر ازواج کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریک حیات, شریک حیات, شریک حیات. مولا کائنات کا جملہ کیا بتا رہا ہے کہ زوجیت شریک حیات ہونے کا نام نہیں ہے, شریک مقصد حیات ہونے کا نام ہے. اور یہ ماں و بیٹیاں دونوں نے اسی مقصد کو پہنچایا. بھائی نبی مولا علی کہہ رہے ہیں میں نے سیدہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا. عبادت ہے زندگی کا مقصد اور رسالت ہے نبی کی حیات کا مقصد. اب یہ مقصد کی تکمیل اسی ڈیوڑی پر نظر آئی. بھائی سیدہ علی کی عبادت میں مددگار نظر آئیں, ختیجہ نبی کی رسالت میں مددگار نظر آئیں. بھائی یہ بھی شریک مقصد حیات ہیں, وہ بھی شریک مقصد حیات ہیں. جناب ختیجہ بھی صرف شریک حیات نہیں ہے, شریک مقصد حیات ہے. بھائی نبی کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ رسالت. اس پہ بی بی ختیجہ مددگار نظر آئیں. اور صرف اعلان رسالت کے بعد نہیں, اب بچے جوان بیٹھے ہیں, یہ مختصر سی بات بہت غور سے سنیے گا. صرف اعلان رسالت کے بعد ختیجہ مددگار نہیں ہیں, بلکہ اعلان رسالت سے پہلے تاریخ یہ کہتی ہے جب پیغمبر اسلام کا سن مبارک 25 برس کا ہو گیا. جب پیغمبر 25 برس کے ہو گئے تو یہ 25 برس کا سن وہ ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان اس عمر کو پہنچتا ہے, اس سن کو پہنچتا ہے, تو ایک نوجوان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب تک میری کفالت میرے والدین کر رہے تھے, اب تک میری ذمہ داریاں میرے والدین ادا کر رہے تھے, اب میں اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤں, جسے کہتی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا. ہمارے یہاں جب ایک بچہ ایک نوجوان 25 برس کا ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب میں اپنی ذمہ داریاں خود نبھاؤں, میرا بھی کوئی ذریعہ آمدنی ہو, میرا بھی کوئی سورس آف انکم ہو, میں بھی کما کے لاؤں, میں بھی اپنے گھر والوں کو اپنے ذریعے کھلاؤں. ہر نوجوان, شریف نوجوان 25 برس کے سن میں چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. تاریخ کہتی ہے جب پیغمبر 25 برس کے ہوئے تو اب تک وہ کفالت ابو طالب کے سائے میں تھے.
اب تک ان کی پرورش کر رہے تھے جناب ابو طالب، تو پیغمبر کے ذہن میں بھی آیا کہ اب میں خود کفیل بن جاؤں، میرا بھی کوئی سورس آف انکم ہو، میرا بھی کوئی ذریعہ آمدنی ہو۔ تو پیغمبر نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا میں چاہتا ہوں اب میں بھی کوئی بزنس کروں، میں بھی کوئی کاروبار کروں، میرا بھی کوئی ذریعہ آمدنی ہو۔ تو جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو، پیغمبر اسلام کو ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، جناب ختیجہ کے پاس لے گئے، جو اس وقت کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، ملکۃ العرب تھی، جن سے لوگ سامان تجارت خریدتے تھے اور شام کے بازاروں میں لے جا کے بیچتے تھے۔ تو جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کو بی بی ختیجہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ بی بی یہ میرا بھتیجا بھی تجارت کرنا چاہتا ہے، آپ اسے بھی شریک تجارت بنائیے۔ تو جیسے ہی بی بی ختیجہ نے سنا ویسے ہی راضی ہوئی اور سامان تجارت پیغمبر کے حوالے کیا۔ خالی سامان تجارت ان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ ساتھ رہنا، مگر محکوم بن کے رہنا، حاکم بن کے نہیں، خادم بن کے رہنا، مخدوم بن کے نہیں۔ یہ کچھ بیچیں تو بولنا نہیں، یہ کچھ خریدیں تو ٹوکنا نہیں، ان کے معاملات پہ زبان چلانا نہیں۔ اللہ اللہ اعلان رسالت سے پہلے معرفت رسول، ابھی نبی نے اعلان رسالت کیا نہیں، مگر بی بی ختیجہ میسرہ سے کہہ رہی ان کے ساتھ رہنا، لیکن انہیں ٹوکنا نہیں، انہیں روکنا نہیں۔ قیمتی سامان پیغمبر کے حوالے کیا۔ یہ پیغمبر کے بزنس کا پہلا دن تھا۔ دیکھیں بزنس مین افراد بھی بیٹھے ہوں گے، تاجروں کا مزاج کیا ہے کہ جب کسی بڑے بزنس مین کے پاس، جب کسی بڑے تاجر کے پاس کوئی نیا تاجر جاتا ہے اور کہتا ہے لاؤ سامان تجارت دو، ہم بیچ کے آئیں، اپنی محنت کا ہم رکھیں، تمہارا کمیشن تمہیں دیں، تو سامان تجارت یوں ہی نہیں دیا جاتا ہے، پہلے سیکیورٹی لی جاتی ہے، پھر سامان تجارت دیا جاتا ہے، پہلے ضمانت لی جاتی ہے، پھر سامان تجارت دیا جاتا ہے۔ سلام عظمت ختیجہ پر، ختیجہ نے نبی سے ضمانت لی نہیں ہے، نبی کو ضمانت دی ہے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ میسرہ کی شکل میں انہیں سیکیورٹی دی ہے، انہیں ضمانت دی ہے۔ اب پیغمبر اسلام بی بی ختیجہ کا جو سامان تجارت تھا وہ لے کے گئے، جناب ابو طالب ساتھ ساتھ تھے، اور شام جو اس وقت کا سب سے بڑا مارکیٹ تھا، دنیا بھر کے تاجر آتے تھے، خاص کر کے مڈل ایسٹ کے، اور وہاں پر وہ سامان بکتا تھا، وہ بیچا جاتا تھا۔ یہ پیغمبر کی پہلی تجارت تھی، اور پیغمبر اسلام لوٹ کے آئے اور پہلا ذریعہ آمدنی یہی تجارت قرار پائی۔ اب نبی کی پہلی آمدنی ہوئی۔ تاریخ کہتی اب نبی اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے۔ اب چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، اب نبی اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے۔ ملت مسلمہ سے گزارش ہے آنکھ کھول کے دیکھیے، نبی جب پہلی مرتبہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تو صحابیت کی زمین پر کھڑے ہوئے یا ختیجہ کی تجارت کی زمین پر؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمایا آپ نے سب سے پہلے جو پیغمبر اسلام کا سورس آف انکم تھا وہ وایا بی بی ختیجہ تھا۔ جناب ختیجہ پیغمبر کی تجارت میں ہی مددگار ہیں، اور جناب ختیجہ پیغمبر کی تبلیغ رسالت میں ہی مددگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک بی بی ختیجہ دنیا میں رہی، پیغمبر اسلام نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، پیغمبر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ہاں بی بی ختیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے شادیاں کی ہیں، لیکن وہ شادیاں اور ہیں اور جناب ختیجہ اور ہیں۔ آپ اس کی دلیل پوچھئے تو ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں جن کا نام ہے محمود عباس العقاد۔ انہوں نے اپنی عربی کی کتاب میں اس بات کو تحریر کیا، محمود پانی پتی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ لکھتے پیغمبر اسلام نے جو شادیاں کی بی بی ختیجہ کے بعد، تو وہ شادیاں تقاضائے بشریت کے تحت نہیں کی ہیں، مصلحت کے تحت کی ہیں۔
اب بہت غور سنیے گا، وہ لکھتے ہیں پیغمبر نے بی بی خدیجہ کے بعد جن خواتین سے شادیاں کی وہ دو طرح کی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے بی بی خدیجہ کے بعد جو شادیاں کی وہ بیویاں دو طریقے کی تھیں۔ ان میں کچھ عورتیں ایسی تھیں جو مالی اعتبار سے کمزور تھیں، بھئی اگر متوجہ ہوں گے تو جملہ آئے گا نہ جائے گا۔ کچھ عورتیں ایسی تھیں جو فائنینشلی ویک تھیں، بیوائیں تھیں، کنیز تھیں، غریب تھیں، بے آسرا تھیں۔ محمود العباس لکھتے ہیں کہ کچھ بیویاں ایسی تھیں جو مالی اعتبار سے کمزور تھیں، اور کچھ عورتیں ایسی تھیں جو میکے کے اعتبار سے مضبوط تھیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیے گا جماعت کرام، وہ لکھتے پیغمبر نے جو شادیاں کی تو کچھ عورتیں فائنینشلی ویک تھیں جن کو سہارا دینے کے لیے نبی نے شادیاں کر لی، اور کچھ تھیں مائکے کے اعتبار سے مضبوط۔ یہ مضبوطی کیا تھی؟ مضبوطی یہ تھی کہ جن عورتوں سے مائکے کے اعتبار سے جو مضبوط تھیں ان سے شادی اس لیے کی کہ ان کے قبیلے زیادہ تعداد میں تھے۔ کسی کے قبیلے میں 2000 لوگ تھے، کسی کے قبیلے میں 5000 لوگ تھے، کسی کا قبیلہ 10,000 کا تھا۔ تو پیغمبر نے ان عورتوں سے جن کے قبیلوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے شادیاں کی کہ شادی ہی کے بہانے ان کے قبیلے والوں کے منہ پر تالا لگ جائے اور یہ اسلام کی مخالفت نہ کرنے پائیں۔ دیکھیں بالکل سامنے کی بات ہوتی ہے، شادیوں سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانی جھگڑا چل رہا ہے، خاندانی لڑائی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود شادی ہو گئی تو اب جھگڑے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ ہم نہ لڑیں گے، ہماری بٹیاں بھی آئی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ارے ہماری بھتیجی وہاں ہیں، ہماری بھانجی کی شادی ہو گئی ہے۔ تو نبی نے جو یہ شادیاں کی تو لکھتے ہیں اس لیے کہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ بٹیا کی وجہ سے چپ ہو جائیں، وہ بھانجی کی وجہ سے چپ ہو جائیں، وہ بھتیجی کی وجہ سے چپ ہو جائیں۔ اب جو جملہ قابل غور ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو شادیاں کی یہ بشریت کے تقاضے کے تحت نہیں کی ہیں، یہ مصلحت کے تحت کی ہیں۔ تو اب مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ مصلحت والیاں اور ہیں اور مشیت والی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔ بی بی خدیجہ کے بعد جو شادیاں کی ہیں وہ ہیں مصلحت والی شادیاں، اور بی بی خدیجہ سے جو شادی ہوئی ہے وہ ہے مشیت والی شادی۔ اسی لیے جو رویہ بی بی خدیجہ کے لیے پیغمبر کا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام خلق عظیم پر فائز تھے، پتھر مارے جاتے تھے نبی ناراض نہیں ہوتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا نبی ناراض نہیں ہوتے تھے، دیوانہ کہا جاتا تھا نبی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ بھائی ایک طرف کافر انہیں دیوانہ کہہ رہا ہے نبی ناراض نہیں ہوئے، کافروں نے پتھر پھینکے نبی ناراض نہیں ہوئے، لیکن تاریخ کہتی ہے یہی نبی جنہیں پتھر مارے جائیں ناراض نہیں ہوتے، کوڑا پھینکا جائے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بی بی خدیجہ کو برا کہتی تھی تو یہی نبی ناراض ہو جاتے تھے۔ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ یہی نبی جناب خدیجہ کے خلاف اگر کوئی بولتا تھا تو بولنا بند کر دیتے تھے۔ اس جملے پہ آپ نے غور ہی نہیں کیا، نبی بولنا بند کر دیتے تھے۔ اگر نبی کی کوئی زوجہ بی بی خدیجہ کے شان میں کوئی گستاخی کرتی تھی تو لکھا ہے نبی اس سے بولنا بند کر دیتے تھے۔ کون بولنا بند کر دیتا تھا؟ جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، جو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں وہ بولنا بند کر دیتا تھا۔ عجیب بات ہے، یہ قصہ بچہ جانتا ہے کہ نبی ایک گلی سے گزرتے تھے، ایک کافرہ عورت رہتی تھی، وہ اوپر سے کوڑا پھینکتی تھی اور نبی روز اس گلی سے گزرتے تھے۔ نبی نے کافر عورت کی وجہ سے گلی سے گزرنا بند نہیں کیا، لیکن اپنی کسی زوجہ کی وجہ سے بولنا بند کر دیا۔ میں کہوں کہ یا نبی اللہ، ایک کافر عورت کوڑا پھینک رہی ہے، آپ گلی سے گزرنا بند نہیں کر رہے ہیں،
اور آپ کی ایک زوجہ نے ختیجہ کو برا کہہ دیا، آپ نے بولنا بند کر دیا، آواز آئے گی سمجھو وہ کوڑے کا پھینکا جانا میری ذات پر حملہ ہے۔ یہ ختیجہ کی شان میں گستاخی ہے۔ نبی سمجھا رہے ہیں میں اپنے دشمن کو موقع دے سکتا ہوں، دشمن ختیجہ کو موقع۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، بس آخری منزل ہے۔ بی بی ختیجہ کی شان میں گستاخی کی ایک زوجہ نے، تو نبی نے بولنا بند کر دیا۔ اب وہ گستاخی تھی کیا، وہ سن لیجئے، وہ گفتگو کو میں ختم کر دوں۔ وہ گستاخی یہ تھی کہ پیغمبر کی ازواج میں کچھ عورتیں جو تھیں وہ بہت ہی خاص طور پہ پیغمبر کو واچ کرتی رہتی تھیں، جسے کہتے تھے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی کسی بزرگ ذاکر کا جملہ ہے کہ کافروں نے پیغمبر اسلام پر نظر رکھنے کے لیے عقد کے بہانے کچھ کیمرے نبی کے گھر کے اندر نصب کر دیے، تو وہ واچ کرتی تھی، وہ دیکھتی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہر مہینے کوئی پہلی تاریخ کو آتا ہے، کوئی 2 مہینے بعد آتا ہے، کوئی 6 مہینے بعد آتا ہے، خاص لوگ۔ اور جب وہ لوگ آتے تھے تو پیغمبر ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، کچھ خاص لوگوں کو، کتنی ہی غربت ہو، فاقے ہو رہے ہوں، لیکن پیغمبر کہیں نہ کہیں سے کچھ خاص افراد تھے جن کی مدد ضرور کرتے تھے۔ تو اب یہ جو دیکھتی تھی کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، اور یہ جب بھی آ جائیں اور جو بھی مانگیں نبی ان کو ضرور دیتے ہیں۔ تو پھر آخر پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنی غربت کے باوجود، فاقوں کے باوجود، یہ جو پہلی کو آتے ہیں، وہ جو 15 کو آتے ہیں، وہ جو 2 مہینے بعد آتے ہیں، جو 6 مہینے بعد آتے ہیں، آپ ان کی مدد ضرور کرتے ہیں، تو آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو جو نبی نے سبب بتایا ہے، خدا قسم کیا سبب ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا میں ان کی مدد نہیں کرتا ہوں، میں ختیجہ کی وصیت پہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس سے بابا والا صلوات پڑھے محمد۔ فرمایا میں ان کی مدد نہیں کرتا ہوں، ختیجہ کی وصیت پہ عمل کرتا ہوں۔ مجھ سے جب ختیجہ دنیا میں جا رہی تھی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بی بی ختیجہ نے جاتے جاتے مجھ سے وصیت کی تھی کہ دیکھیے یہ اور یہ اور یہ اور یہ لوگ بہت نادار ہیں، اور ان کی مدد میں بھی ہمیشہ کرتی تھی، اور میرے بعد یہ آئیں تو کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں یہ خالی ہاتھ نہ جانے پائیں، تو میں ختیجہ کی وصیت پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ تھی وصیت ختیجہ پر عمل کی رودات۔ اب دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے جیسے سنیے گا، وصیت کرنا حکم قرآن ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب تم زیادہ دن زندہ نہیں رہنے والے، تو قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، تو وصیت کر کے جاؤ تاکہ تمہارے بعد جھگڑا نہ ہونے پائے۔ تم زندگی ہی میں وصیت کر دو، یہ اس کا مکان، یہ اس کی زمین، یہ اس کی پراپرٹی۔ یہ وصیت کرنا حکم قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بغیر وصیت کیے دنیا سے نہ جانا۔ بھائی وصیت کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی وصیت کے لیے نبی نے کہا تھا لاؤ کاغذ و قلم۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن نے حکم دیا ہے وصیت کر کے جاؤ، اسی قرآن پر عمل کرنے کے لیے نبی نے کہا تھا لاؤ کاغذ و قلم لاؤ۔ اب لوگ کہتے صاحب نبی کو لکھنے سے روکا گیا، مجھے کہنے دیجئے نبی کو لکھنے سے نہیں روکا گیا، قرآن پر عمل کرنے سے روکا گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو قرآن لے کے آیا ہے اسی کو قرآن پر عمل کرنے سے روکا گیا، اور قرآن کے نام ہی پر روکا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ وصیت کر کے جانا۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم وصیت کرو، اور جسے وصیت کی جائے اس کے لیے مذہب نے ایک لفظ رکھا ہے، اس لفظ کا نام ہے وصی۔ آپ اٹھتے بیٹھتے سنتے رہتے ہوں گے لفظ وصی۔ وصی کسے کہتے ہیں؟ بھائی جو سخاوت کرے اسے سخی کہتے ہیں،
جس کو وصیت کی جائے اسے وصی کہتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم مولا علی کی گواہی دیتے ہیں تو ایک فقرے میں 2 گواہیاں دیتے ہیں، اشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ وہ وصی ہو، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تھوڑی سی تاخیر تو ہو گئی ہے تھوڑی سی، لیکن ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں، برا نہ مانیے گا، کہ روڈز کے اوپر، ہائی وے کے اوپر جگہ جگہ بورڈ لگے رہتے ہیں کہ ساودھانی ہٹی وہ درگھٹنا گھٹی۔ مجلسوں میں بھی ایک درگھٹنا گھٹتی ہے جسے کہتے ہیں نیند کا آنا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ادھر آپ کی توجہ ہٹی، ادھر جھونکا ہے۔ اور حالانکہ دیکھیں، سونا، نیند کا آنا یہ صحت انسانی کے لیے ضروری ہے۔ ائمہ معصومین کی حدیثیں کہ 6 گھنٹے سو، اور میڈیکل سائنس سے پوچھئے تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ صاحب 8 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ، گہری نیند ضروری ہے۔ مگر نیند کا معاملہ یہ حال ہے بھائی کہ نیند، کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آپ سو جائیں، اس میں آپ کے دماغ کو راحت ملے گی، مجھے نہیں۔ میں سو جاؤں تو میرے ذہن کو آرام ملے گا، ولی بھائی کو نہیں۔ کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ہاں، اگر ناک کی بانسری سے خراٹے کا میوزک نکلنے لگے تو پہلو میں بیٹھنے والا ڈسٹرب ضرور ہو جاتا ہے۔ کسی کی نیند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سلام شب ہجرت علی کی نیند پر، متوجہ ہوئے؟ سلام شب ہجرت مولا علی کی نیند پر کہ اے علی تم سو جاؤ تو میری جان بچ جائے۔ یہ جملہ 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مولا علی تو نجف میں سو رہے ہیں، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جیسے سو کے شب ہجرت نبی کو بچایا تھا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ سنیے بات، 5-6 منٹ اس کے بعد مسائل ہیں۔ جسے وصیت کی جائے اسے کہتے ہیں وصی۔ میں دنیا سے جانے لگوں گا، اپنے بڑے بیٹے کو وصیتیں کروں گا تو وہ میرا وصی کہلائے گا۔ وصی اسے کہتے ہیں جسے وصیتیں کی جائیں، اور صرف جس کو وصیتیں کی جائے وہی وصی نہیں ہوتا، جو وصیت پہ عمل کرے وہی وصی ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، وصی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیتوں پر عمل کرے۔ اب مولا علی کے لیے جو ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ وصی و رسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، تو اس لیے ہیں کہ نبی نے جاتے جاتے وصیتیں کی تھیں کہ دیکھو یا علی یہ ظلم ہوگا تلوار نہ نکالنا، سیدہ کا حق چھینے گا تلوار نہ نکالنا، تمہارے گلے میں رسی بندھے گی تلوار نہ نکالنا۔ بھائی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ صاحب اگر ایسے ایسے ظلم ہوئے تو مولا علی نے تلوار کیوں نہ نکالی؟ ارے خیبر و خندق میں تلوار اس لیے نکالی کہ اللہ کا ولی ہونا ثابت ہو۔ کیا سنا ہے آپ؟ خیبر و خندق میں تلوار اس لیے نکالی کہ اللہ کا ولی ہونا ثابت ہو، اور نبی کے بعد تلوار اس لیے نہیں نکالی کہ نبی کا وصی ہونا ثابت۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں اس بات کو لوگ پوچھتے صاحب مولا علی نے تلوار کیوں نہ نکالی، کیوں نہ نکالی، کیوں نہ نکالی؟ ارے نبی کی وصیتیں پڑھیے، نبی نے کہا تھا دیکھو تلوار نہ نکالنا، نہ نکالنا، نہ نکالنا، تو خیبر و خندق میں تلوار نکالی، اللہ کا ولی ہونا ثابت ہوا، اور یہاں تلوار نہیں نکالی، نبی کا وصی ہونا ثابت ہوا۔ بس گفتگو میں نے تمام کی۔ تو یہ وصی ہونا ہی بڑے شرف کی بات ہے اور ذمہ داری کی بات ہے۔ مولا علی کیا ہیں؟ اللہ کے ولی بھی ہیں اور نبی کے وصی بھی ہیں، اس لیے کہ نبی نے ان سے وصیتیں کی، وہ نبی کے وصی۔ جو جس کو وصیت کرے وہ اس کا وصی ہوتا ہے، جو جس کو وصیتیں کرے وہ اس کا وصی ہوتا ہے۔
نبی کہہ رہے ختیجہ نے مجھ سے وصیتیں کی تھیں. تو میں نے گفتگو تمام کیا. ختیجہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی ہر حال میں مدد کیجیے گا. میں ختیجہ کی وصیت پر عمل کرتا ہوں. مجھے کہنے دیجئے جو علی کی شان ہے وہی نبی کی شان ہے. علی اللہ کے ولی بھی ہیں, علی نبی کے وصی بھی ہیں, تو نبی اللہ کے نبی بھی ہیں, نبی ختیجہ کے وصی بھی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے بی بی ختیجہ. نبی نے وصیت پر عمل کیا, اور اگر کسی نے ٹوکا تو نبی ناراض ہو گئے. نبی ناراض ہو گئے, بولنا بند کر دیا, کتابوں میں لکھا ہے, بات کرنا بند کر دی. خود ازواج رسول کا کہنا ہے کہ نبی جب بھی ہم سے ناراض ہوتے تھے تو ہم انہیں راضی کرنے کے لیے جناب ختیجہ کی تعریفیں کرتے تھے, تب وہ راضی ہوتے تھے. ارے نبی زوجہ سے ختیجہ کی مدح کے بغیر راضی ہوتے نہیں. صحابی علی پہ کو مانے بغیر رضی اللہ ہو جائے گا, سمجھا؟ وہاں بی بی ختیجہ کی تعریف کی جاتی تھی, تب جا کے نبی راضی ہوتے تھے. یہ ہیں جناب ختیجہ. اور میں نے عرض کیا ختیجہ زوجہ کا نام نہیں, معیار زوجیت کا نام. عزیزو, میں نے اس لیے عرض کیا کہ جن مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے شوہر صاحب اور ان کے بیٹوں کو بیٹی کو صبر جمیل دے, ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عطا کرے. نہایت مومنہ, نہایت عزادار خاتون تھی, اور جس گھر میں بیاہ کی آئیں وہاں بھی اللہ کی عبادت و عشق اہل بیت کا ماحول. اور جس گھر سے آئی تھیں, یعنی جس گھر سے آئی تھیں وہاں بھی مولا علی اور اہل بیت اطہار اور مولا حسین کے عشق کا ماحول. یہی معیار زوجیت ہوتا ہے. معیار زوجیت یہ ہے کہ صرف مقصد حیات میں شریک ہو, صرف حیات میں شریک نہ ہو. اور یہ ہمیں پیغمبر اسلام کی سیرت میں جناب ختیجہ کے ذریعے معلوم ہو. یہی وجہ پیغمبر کی نظر میں جو جناب ختیجہ کی اہمیت تھی. پیغمبر کی ازواج میں سب بری بھی نہیں تھی, جناب ام سلمہ جیسی بیوی بھی تھی, لیکن جو مرتبہ جناب ختیجہ کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا. اسی لیے جب جناب ختیجہ دنیا سے گئیں تو پیغمبر نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا. وہ پورا سال غم کا سال قرار پایا. جناب ابو طالب و جناب ختیجہ جس سال دنیا سے گئیں, پیغمبر نے پورے سال غم منایا. کہ جو اہمیت نبی کے لیے بی بی ختیجہ کی نظر آئی, وہی اہمیت مولا علی کے لیے جناب سیدہ کی نظر آئی. جیسے ختیجہ کے بعد نبی کی آنکھوں میں سال بھر آنسو ہی آنسو دیکھے گئے, ویسے ہی جناب سیدہ کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مولا علی سے زیادہ صابر کسی کو دیکھا نہیں. کہ ایک دن نماز شب تھی اور سردیوں کا زمانہ تھا, اور میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. چراغ کی روشنی میں نے دیکھا کہ مولا علی کی ریش مبارک سے قطرات گر رہے ہیں, کچھ بوندیں گر رہی ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سردی کا موسم اور مولا علی کے پسینہ بہ رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے غور کیا تو پسینہ نہیں تھا, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز تمام ہوئی, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مولا علی نماز میں اتنا روتے تھے لیکن آواز نہیں نکلتی تھی. مولا علی کی آواز نہیں نکلتی تھی, آنسو بہتے تھے, آواز نہیں نکلتی. لیکن ابن عباس کہتے ہیں یہی علی جو نمازوں میں اتنا روتے تھے مگر آنسوؤں سے روتے تھے, آواز سے نہیں. کہ یہی علی جب نبی کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے تو ایسے رو رہے تھے جیسے چھوٹا سا بچہ بلک بلک کے رو. کہتے ہیں ابن عباس میں نے مولا علی سے کہا یا علی میں نے آپ کا جیسا بہادر وہ آپ کا جیسا صابر دیکھا نہیں, یا علی اور آپ کو کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں سنا. تو کہا ابن عباس جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ کون دیکھے گا. کہا یا علی آپ نے کیا دیکھا. کہ میں نے دیکھا کہ جس کے احترام کو نبی بلند ہو جاتے تھے اس کی پسلیاں شکستہ تھیں اللہ, اور اس کے بازو کے اوپر ایک نشان تھا. جناب سیدہ کے بازو پر مولا علی کہتے ایک نشان تھا. بیت الاحزان شیخ عباس قمی ایک بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں, مفاتیح الجنان بھی انہی کی کتاب ہے.
اور ان کے لیے بات بالکل طے ہے کہ وہ غیر معتبر چیزوں کو اپنی کتابوں میں نہیں لکھتے ہیں۔ انہوں نے بیت الاحزان میں لکھا ہے کہ دوسری خلافت کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، تو جب قحط پڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی، اور بہت سے لوگ جو بے روزگار تھے وہ بہت پریشان ہو گئے، اور بہت سے لوگوں کو دربار خلافت سے پینشن ملتی تھی، سیلری ملتی تھی، تو مہنگائی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی تنخواہ روک دی گئی، اور جن کی پینشن تھی 500 ان کی 250 کر دی گئی، جن کو 1000 ملتا تھا ان کو 500 دیا جانے لگا۔ لیکن ایک شخص تھا جس کا نام تھا قنفذ، نہ اس کی تنخواہ کم کی گئی نہ اس کی پینشن آدھی کی گئی۔ تو اب اس بات کا ذکر مدینے میں ہو رہا تھا، بس سنیے 4-5 منٹ مجلس تمام۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں مسجد میں بنی ہاشم بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آخر سب کی تنخواہ روک دی گئی اور سب کی پینشن آدھی ہو گئی، لیکن قنفذ نے کیا کارنامہ کیا ہے جو نہ اس کی تنخواہ روکی گئی نہ اس کی پینشن آدھی کی گئی۔ کہ اتنے میں مولا علی داخل ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے اور کہا یا علی آپ کو تو خبر ہوگی، یا علی اس قنفذ نے کون سا بڑا کام انجام دیا ہے کہ جو سب کی تنخواہ رک گئی، سب کی پینشن آدھی ہو گئی، لیکن قنفذ کی نہ تنخواہ روکی گئی نہ اس کی پینشن آدھی کی گئی۔ تو ابن عباس نے جیسے ہی پوچھا ویسے ہی مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوا۔ کہا یا علی بتائیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس بات کا انعام دیا گیا؟ کہا نہیں یا علی ہم آپ سے پوچھ رہے کہ قنفذ کو اس بات کا انعام دیا گیا کہ جب گھر جلانے کے لیے ملعون جمع ہوئے اور جلتا ہوا دروازہ گرایا جانے لگا تو نبی کی بیٹی نے اپنا ہاتھ بڑھا کے دروازے کو روکنا چاہا۔ کہا جیسے ہی نبی کی بیٹی نے سیدہ نے ہاتھ آگے بڑھایا قنفذ نے تازیانہ لے کے ان کے بازو پہ مارا۔ اللہ اکبر، مجلس تمام ہو رہی۔ مولا نے فرمایا قنفذ نے تازیانہ لے کے نبی کی بیٹی کے بازو پہ مارا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ابن عباس وہ تازیانہ اتنی زور سے مارا گیا تھا کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا سیدہ کے بازو پر اس کا نشان باقی تھا۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے نبی کی بیٹی کے بازو پر ایک تازیانہ مارا گیا، آپ کا یہ عالم ہو گیا۔ ارے جب کربلا میں آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، جب آپ کی پوتی سکینہ کے تازیانے مارے جائیں گے، جب سید سجاد کا بستر جلایا جائے گا، آوازیں بلند ہو۔ عزیزو، مولا علی جیسا صابر جناب سیدہ پر رویا ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا رہتا ہوں بس 2 منٹ کہ 2 مظلوم ایسے ہیں آل محمد میں، یوں تو سب کے سب مظلوم ہیں، لیکن 2 مظلوم ایسے ہیں کہ ان کا جب بھی ذکر آتا ہے تو معصومین علیہ السلام روتے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ روئے ہیں۔ ان 2 مظلوموں میں تو ایک مولا حسین ہے، وہ ایک جناب سیدہ ہے۔ میں نے ابھی مولا علی کی بات کی ہے تو اسی پہ بات کو میں تمام کر دوں گا، پڑھوں گا میں، سمجھیں گے آپ۔ ایک دن مولا علی خطبہ دے رہے تھے تو ابن عباس اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت خاص بات ہے، مصائب بھی ہیں اور بہت خاص بات بھی ہے کہ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا یا علی آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا رو رہا ہوں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ معاویہ کے آدمیوں نے ایک گاؤں پر حملہ کیا ہے، اس گاؤں میں یہودی رہتے ہیں مگر وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ جو ٹیکس ادا کرے گا اس کا جان و مال محفوظ رہے گا۔ کہ معاویہ کے لوگوں نے اس گاؤں پر حملہ کیا اور ایک یہودی کی چھوٹی سی بچی گھر میں تھی، اس کے پاؤں سے پازیب اتار لیے، چھوٹی سی بچی کے پاؤں سے پازیب اتار لیے۔ مجھے یہ خبر ملی ہے، میں یہ سن کے رو رہا ہوں کہ یہودی کی چھوٹی سی بچی کے پیر سے پائل اتار لی گئی۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے یہودی کی بیٹی کے پاؤں سے پائل اتار لی جائے، آپ کا یہ عالم ہو گیا۔ جب کربلا میں سکینہ کے کانوں سے بندے چھینے گئے ہوں گے، جب 4 برس کی سکینہ کو تماچے مارے گئے ہوں گے، یا علی آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ یا علی فریاد، جب سیدہ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر پھرائی گئی ہوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم الغن الحسین واصحابہ. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ ناز رضوی صاحبہ ناز نقوی صاحبہ بنت سید حسن عباس صاحب نقوی مرحوم اہلیہ جناب پرویز صاحب کی روح کو اصال ثواب اللہ فاضل الذین آمنوا بسم اللہ لم یلد ولم یولد غیر المغضوب علیہم. خاتم حسین ہے یا حسین یا حسین. نہیں دیکھا جاتا اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا جانے والے تیرے بن گھر نہیں دیکھا جاتا اجڑا اجڑا ہوا منظر نہیں دیکھا جاتا گھر وہی گھر
ان چہروں پوڑتی ہے جہاں تھی جھیلیں، ان چہروں پوڑتی ہے جہاں تھی جھیلیں، ہم سے میٹے کا سمندر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا مندر نہیں دیکھا جاتا، شہر کا بھی وہی عالم ہے جو گھر کا عالم، شہر کا بھی وہی عالم ہے جو گھر کا عالم، ہم سے دروازے کے باہر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا مندر نہیں دیکھا جاتا، ایسا سناٹا ہوا ہے کہ گھٹا جاتا ہے دم، ایسا سناٹا ہوا ہے کہ گھٹا جاتا ہے دم، جا کر اپنے اندر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا مندر نہیں دیکھا جاتا، ڈھل گیا ماہ ازاں رخصت ماتم ہے نظر، ڈھل گیا ماہ ازاں رخصت ماتم ہے نظر، شہر کے ماتھے پر جھومر نہیں دیکھا جاتا، اجڑا اجڑا ہوا مندر نہیں دیکھا جاتا، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، عدو نے جتنا سکینہ کو، عدو نے جتنا سکینہ کو چاہ مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، یہاں جلائے تھے خیمے وہاں جلایا تھا گھر، نشاہ دادی کی ہی طرح میرے چہرے پر، نشاہ دادی کی ہی طرح میرے چہرے پر، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو، پکڑ کے زلفوں سے مجھ کو تماچا مارا ہے، غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، ہائے غریب باپ کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، نہ کھایا میری یتیمی پر بھی ترس کوئی، تمہاری یاد میں جب بھی
सिसक के मैं रोई, तुम्हारी याद में जब भी सिसक के मैं रोई। दिखा के मुझको कटा सर, दिखा के मुझको कटा सर, तुम्हारा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। अजब थी शाम गरीबा में बेकसी मेरी, बचान खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी, बचान खुद को मैं दरिया की सिमत जब दौड़ी। मैं मुँह के घिल गिरी हूँ मुझको, मैं मुँह के भल गिरी हूँ मुझको नेज़ा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। जो ये चेहरे पे मेरे जख्म है अंगूठी का, तमाम उम्र है बाबा ये भर न पाएगा, तमाम उम्र है बाबा ये भर न पाएगा। तमाचा शिमर ने चेहरे पे, तमाचा शिमर ने चेहरे पे ऐसा मारा है। गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। वो दास्ताने अलम क्या लिखेगा मीर हिलाल, सीना की नोक पर रोया लहू बतूल का लाल, सीना की नोक पर रोया लहू बतूल का लाल। अदू ने बच्ची को जब था जिया न मारा है, गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है, हाय गरीब बाप की बेटी को इतना मारा है। असर ये हसरत से पुकारा, सरवर ने दमे असर ये हसरत से पुकारा। सोता है खाए हुए बरछी,
अकबर भी मेरा सोता है, आए हुए बच्चे हम पार जो गुजरती है उसे सुन लो खुदारा। चलने को है अब सूखे गले पर मेरे खंजर, चलने को है अब सूखे गले पर मेरे खंजर, होने को है मक़तल में क़यामत का नज़ारा। चश्मे करम जाज पर हो जाए तुम्हारे, चश्मे करम जाज पर हो जाए तुम्हारे, नस्ली वो सना खाए वो मादा है तुम्हारा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका वाला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका जुमला शहीदान करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।